لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المودة في القربى أو كما قال إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حاضرین، چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، 5 منٹ میں اپنی بات کر لیتا ہوں. إلا المودة في القربى، مجھے یہ میرے خراب اللہ کے ساتھ محبت سے رہتا. تو آئیے جہاں ہم امام حسین کی ذکر اور امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پہ آپ کی زوج محترمہ لیلا بنت ابو مرہ رضی اللہ عنہ کا بھی مختصر ذکر سنا دیتا ہوں. مقام طائف میں ایک امیر ترین شخص تھے اور وہ ایک امبیسڈر کی حیثیت سے ایران اس زمانے کا روم وغیرہ کے بادشاہوں کے پاس وفد کی حیثیت سے آیا جایا کرتے تھے. ایک نامور شخصیت تھی جن کا نام عروہ ابن مسعود تھا. وہ بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ابو عبیدہ اور ابو مرہ. اور ادھر مکے میں نامور شخصیت جن کا نام ابو سفیان تھا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت لیلا رضی اللہ عنہ. ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی. حضرت ام حبیبہ مدینہ شریف آ گئی حضور کے پاس، حضور کی زوجہ بن کر، ام المؤمنین بن کر. اور لیلا جو تھے، لیلا کی ماں میمونہ تھا. حضرت ام حبیبہ کی بہن کا نام حضرت میمونہ تھا. حضرت میمونہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ الگ ہے. یہ حضرت میمونہ کا اب عروہ ابن مسعود کے بیٹے ابو مرہ سے ہوا. اور کچھ عرصے کے بعد حضرت میمونہ نے خط لکھا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو کہ اے میری بہن، میں یہاں طائف میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں. ایک بڑے تاجر کی میں زوجہ ہوں. جب میں قدم رکھتی ہوں تو میرے ساتھ کنیز ہوتے ہیں، آگے بڑھتی ہوں تو وہ بیان کی. اس کے جواب میں ام المؤمنین نے کیا لکھا؟ 2 جملے انہوں نے لکھا. ام المؤمنین نے لکھا کہ اللہ تمہیں خیر و برکت دے، تم ایک تاجر کی بیوی ہے اور تمہارا گھر مالدار ہے، تمہارے پاس کنیزیں ہیں. الحمدللہ میں بھی سلطان الانبیاء کی زوجہ ہوں اور میں ام المؤمنین ہوں اور میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہے. بہرحال یہ جو حضرت میمونہ کے ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے شوہر سے کہنے لگے ابو مرہ سے کہ جاؤ رسول اللہ سے کوئی نام تجویز کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کا نام لیلا رکھا تھا. اور پھر وقت گزرتا گیا. جب یہ بڑے ہو گئے تو پھر حضرت میمونہ نے ان کے شوہر سے کہا ابو مرہ سے کہ جاؤ رسول اللہ نے جب نام رکھا ہے تو رسول اللہ سے عرض کرو کہ اب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی اس کے لیے رشتہ بھی دیکھے. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت حضرت میمونہ جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے شوہر بھی ایمان لا چکے تھے. جب ان کے شوہر مدینہ منورہ آئے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو چکا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت لیلا کی خالہ تھے وہ، اس لیے انہوں نے ان سے کہا کہ چلو جب رسول اللہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حضرت علی سے عرض کرتے. آئے آ کے جب حضرت علی سے عرض کرے، ابو مرہ کہنے لگے کہ یہ جو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلا رکھا ہے میری بیٹی کا نام، میرے خاندان میں ان کے قابل کوئی بھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کوئی رشتہ تجویز کریں، لیکن آگے پہ پتہ چلا کہ وصال کر چکے ہیں. تو حضرت علی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ
اللہ عنہ کو بشارت دیے کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے لڑکی دیکھ رہا تھا، اگر وہ راضی ہے تو پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت لیلا کا عقد زواج حضرت امام حسین سے ہوا، اور جب وقت گزرتا گیا تو اکثر امام حسین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں رات کے ٹائم حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ طبیعت میں بے چینی رہ رہی ہے۔ جب ایک وقت گزرا تو حضور نے بشارت دی کہ اے حسین تمہارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جب وقت آیا بیٹے تولد ہوئے تو پھر ان کا نام علی اکبر رکھا گیا، اور وہ ہو بہو شبیہ رسول اللہ تھے۔ علی اکبر شبیہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ حالانکہ اس بات کا کہیں ریفرنس نہیں ملتا، لیکن میری سمجھ میں آیا پڑھتا ہوں، انشاءاللہ تو انکار نہیں کریں گے۔ جیسا حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ ایک وقت تھا کہ امام حسین حضور کی گود میں جب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسے دیتے، پیار کرتے، سب کچھ اظہار محبت کرتے، مگر ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر امام حسین کی گود میں آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے۔ الحمدللہ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور امام حسین سے کہتے تھے کہ